سسٹینیبل طریقہ ہے جو سرفیس واٹر سورسز ہیں جو آپ کی نہروں سے یا آپ کے ڈیم سے ہے. پبلک اویئرنیس کا زیادہ ایشو ہے, اس میں ایسا کوئی نیگلیجنس نہیں ہوتی. ہمارے ایکنس سے پروجیکٹس اپرووڈ ہیں اور لون نیگوسیشن بھی فائنلائز ہو رہی ہے. السلام علیکم. سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری. ناظرین, میں موجود ہوں واسا کے آفس میں, اور آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ ویسے تو آپ نے مجھے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ یا کسی بھی پبلک ایشو پر روڈ شو کرتے ہوئے دیکھا, لیکن یہ ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ پانی کا ہے راولپنڈی عوام کے لیے. بہت سے لیڈران آئے راولپنڈی کی ہسٹری میں حکومت کی راولپنڈی کے اوپر, لیکن میرے خیال سے وہ راولپنڈی کی عوام کو وہ کچھ نہ دے سکے جس کے وہ حقدار تھے. کئی شہروں میں سب سے بڑا مسئلہ کہیں پانی کا, کہیں بجلی کا, اور حالیہ میں دیکھا پیٹرول ایشو بھی منظر عام پر آ چکا ہے. لیکن راولپنڈی کی شہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. واسا اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے, کس طرح ہینڈل کر رہی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو پبلک ہے, عوام ہے, اس کے لیے یہ کوئی اچھی یعنی خوشخبری کب واسا سنائے گا؟ گورنمنٹ کتنے فنڈ جو ہے واسا کو دے رہا ہے اور واسا کس طرح اس کو یوٹیلائز کرے گا؟ میرے ساتھ موجود ہیں صدون بسرا صاحب, ڈائریکٹر واسا. ان سے جانیں گے کیا پروجیکٹس آنے والے ہیں مستقبل قریب میں, اور کس حد تک راولپنڈی کی عوام کو یہ خوش کریں گے, اور پانی کے مسائل کب تک حل ہوں گے. راولپنڈی کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. کہیں پانی کی سپلائی نہیں, کہیں لوگ پریشان, اور کہیں صاف پانی بھی مہیا نہیں کیا جا رہا. مسئلہ کیا ہے اور یہ مسائل کب تک حل ہوں گے؟ جی, بیسیکلی جو پنڈی کا مسئلہ ہے, اس طرح پنجاب کے باقی شہروں کے اندر زیر زمین پانی بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں زیر زمین پانی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور یہ ہے کہ ہماری جو زیر زمین پانی کی سطح ہے, کیونکہ مزید ٹیوب ویل لگا کے اس کی سطح تقریباً 600 فٹ پہ پہنچ گئی ہوئی ہے. تو اس کے لیے جو واسا نے پروگرامز, اپنے جو پروجیکٹس ہم نے رن کر رہے ہیں, اس کے اندر ہمارا ایک ڈریمز پروجیکٹ ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ کے تھرو ہو رہا ہے. اس کے اندر ہمارے جو مین پروجیکٹس ہیں, ایک چہان ڈیم کے تھرو 12 ملین گیلن جو ہے پانی اس کی سپلائی ہے, اور دوسرا جو راول ڈیم کا فلٹریشن پلانٹ ہے اس کے اندر ہم 5 ملین گیلن جو پانی ہے وہ ہم اضافی لا رہے ہیں. تو اسے تقریباً جو ہمارا شارٹ فال ہے 17 ملین گیلن کا وہ پورا ہو جائے گا. یہ پروجیکٹس ایکنک سے اپروو ہو چکے ہیں, اور ہماری جو ان کے ساتھ لون نیگوسیشن ہے وہ بھی نیئر فائنلائزیشن ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے. تو ہمیں امید ہے اس سال کے آخر تک یہ پروجیکٹ شروع ہوں گے, اور 3 سال کا ان کا دورانیہ ہے. تو ہمیں امید ہے 3 سال کے اندر پانی کے جو میجر ہمارے مسائل ہیں پنڈی کے اندر وہ واسا حل کر لے گا. اچھا سر, ٹیوب ویل کا آپ نے ذکر کیا, کیا ہر شہر میں ایک ٹیوب ویل کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنی لمٹ سے اتنے ڈسٹینس پر آپ ٹیوب ویل لگا سکتے ہیں, تو وہ لمٹ کیا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیوب ویل کا ایک سسٹم چل پڑا ہے یہ زیادہ نہیں ہو گیا سفارشی بیس پہ؟ اگر میں بات کروں, دیکھیں سفارشی بیس تو نہیں ہے. ہمارا جو مین ایشو آتا ہے شہر کے اندر وہ ٹیوب ویل, کیونکہ آپ کا شہر پورا بلٹ اپ ہے, اور جو شہر جس طرح پھیل رہا ہے اس پہ واسا کا کنٹرول نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیوب ویل نارملی لگتا ہے کسی اوپن جگہ پہ, تو اوپن جگہیں تو واسا تو کنٹرول نہیں کر پاتا کہ کون سی اوپن جگہ رہے گی نہیں رہے گی. تو جو ہمارے ٹیوب ویلز ہیں جس آبادی میں جگہ کم ہوتی ہے وہاں ہمیں لینڈ کا ایشو آتا ہے, لیکن ایسا یہ نہیں ہوتا. جہاں ہمیں جگہ ملتی ہے وہاں لگا کے جتنا میکسیمم لوگوں کو بینیفٹ دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں. ٹیوب ویلز کوئی ایک سسٹینیبل طریقہ نہیں ہے پانی سپلائی کرنے کا. سسٹینیبل طریقہ ہے جو سرفیس واٹر سورسز ہیں جو آپ کی نہروں سے یا آپ کے ڈیم سے آ جاتا ہے, اس کے ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ود ان 3 ایئرز ہم کافی زیادہ ریلیف دے دیں گے پنڈی کی. دے دیں گے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ پروجیکٹس کا بھی نام لیا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال کوئی راولپنڈی کی عوام کو خوشخبری مل جائے گی؟ جی بالکل. میں جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے ایکنس سے پروجیکٹس اپرووڈ ہیں, اور لون نیگوسیشن بھی فائنلائز ہو رہی ہے تقریباً. تو ہمیں کافی امید ہے کہ ہم دسمبر کے اندر ان پروجیکٹس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. فنڈز کا ذکر کیا تھا شہباز شریف صاحب نے جاتے جاتے, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی فنڈز ملیں گے؟ فنڈز انہی کی ذکر ہو رہا ہے, اراؤنڈ 50 بلین 50 ارب کے یہ فنڈز ہیں. یہ لون نیگوسیشن فائنل ہو جائے گی تو ہمیں امید ہے کہ دسمبر میں کام شروع ہوگا, اور ان کے فنڈز یونیفارملی اور کیا لیں کافی اسموتھلی ہمارے پاس آ جائیں گے. اچھا سر, مونسون کا موسم ہے اور نالا لئی کی بھی سچویشن ہمارے سامنے ہوتی ہے, واسا کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے؟ دیکھیں جو مونسون ہے اس کے نا 2 فیزز ہوتے ہیں, ایک پری مونسون ہوتا ہے اور ایک ڈیورنگ مونسون ہوتا ہے. جو پری مونسون ہے اس کے اندر ہمارا تقریباً ہم مارچ کے اندر کام شروع کر دیتے ہیں. اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے ہمیں ٹائملی فنڈز جو ہیں ڈسپرس کیے. ہم نے اپنا کام تقریباً 1.5 مہینہ پہلے نالا لئی اور اسے ملکہ جو 15 شہر کے نالے ہیں ان کی صفائی ہم نے کمپلیٹ کرائی. اور اس کے ساتھ ہم نے اس دفعہ فرسٹ ٹائم انٹروینشن ہوئی ہے, جو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں تنویر صاحب, انہوں نے اسپیشلی ونچنگ مشینز جو ہیں وہ پرکیور کرائیں, اور ان کے ساتھ ہم نے مکینیکلی اپنے سارے سیور جو ہیں وہ ہم نے ڈسلٹ کیے ہیں. اس لیے دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی بارش ہوئی ہے ہمارا کوئی میجر پونڈنگ نہیں ہوئی. ود ان 1 آور 2 آورز ہم نے اپنی ساری پونڈنگ کلیئر کر لی ہے. اچھا سر, ہم نے ہر
سال یہ دیکھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی موت کا حادثہ ہو ہی جاتا ہے. کیا اس بار آپ کی کوئی ایسی اسٹریٹجی تھی, کوئی ایسا واقعہ تو نہیں پیش ہوا؟ دیکھیں ایسے واقعات آتے ہیں لیکن اس کے اندر نیگلیجنس اس طرح واسا کی نہیں آتی. یہ جو واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی اگر کوئی اپنی لاپرواہی ہے, جس طرح آپ لئی پہ جائیں, لوگ وہاں اگر مطلب لئی کا لیول چڑھا ہوا ہے پھر بھی اس کے گرد گھوم رہے ہیں, تو وہ آپ کی ضلعی انتظامیہ اسے دیکھتی ہے, آپ کا ریسکیو 1122 دیکھتا ہے. تو یہ ایک کہہ لیں پبلک اویئرنیس کا زیادہ ایشو ہے, اس میں ایسا کوئی نیگلیجنس نہیں ہوتی. لیکن سر صدے باب اگر کوئی کام ہو جائے, اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال یہ سچویشن ہوتی ہے, تو ادارے اس سچویشن کو کچھ عرصہ پہلے ہینڈل نہیں کرتے, آن دا اسپوٹ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے جو ہم ایک پروجیکٹ اپنا لا رہے ہیں, ہم لئی کی فینسنگ شروع کر رہے ہیں, اور اس کے لیے یہ کہ ہر سال دفعہ 144 بھی نافذ کی جاتی ہے. تو ہم یہ فینسنگ کا بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن مینلی یہ ایک پبلک اویئرنیس اور پبلک ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے کہ لوگ احتیاط کریں, یہ کسی بھی میجر نالے کے گرد لوگ جمع نہ ہوں. تو وہ دفعہ 144 ہے, اور اسے پولیس امپلیمنٹ کراتی ہے جو پراپر. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹینکرز کی جو سپلائی ہے اس کے اوپر ایک خدشہ ہوتا ہے کہ پانی کا صاف میسر نہیں ہوتا, کیا چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے اس ایشو پر؟ جی بالکل, ہمارے اپنا جو فلٹریشن پلانٹ ہے واسا کا, اس کے اندر ایک پوری لیبارٹری ہے ہمارا, اس کا ایک پراپر سیٹ اپ ہے, اور ٹائم ٹو ٹائم ہمارے جو جے آر او صاحب ہیں وہ جا کے پراپر چیک کیا جاتا ہے پانی کو, اور انشور کرایا جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی برقرار رہے. اچھا سر, پبلک ہے اس کی آپ جیسے لوگوں تک یا اپر لوگوں تک رسائی آسان نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں کوئی واسا نے کمپلین سیل بنایا ہوا ہے ایسا جہاں پبلک اپنی کمپلین درج کروا سکے؟ جی بالکل, واسا کا اپنا کمپلین سیل ہے 1334, اس پہ ہمارے پاس کمپلینز آتی ہیں, اور ہمارے آفس کے اندر کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہمارے اپنے کمپلین سینٹرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پورے شہر میں, اور ہمارے آفس میں ایون ہمارے ایم ڈی صاحب کا آفس ہر وقت اوپن ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آئے تو اسے ملنے نہ دیا جائے. تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, اور جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں کمپلین, سب کی ہم کمپلین ریزالو کراتے ہیں. صحیح. اچھا سر, حالیہ آپ نے ایک سروے کیا پانی کا شہر کے مختلف ایریوں میں, کیا سمجھتے ہیں پبلک کا جب ہم نے سروے کیا, پبلک کا یہ کہنا ہے کہ ہم سروے سے مطمئن نہیں ہیں, آپ اس سروے کا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. دیکھیں بیسک ایشو شارٹیج کا ہی ہے, اور جو ہم نے پروجیکٹس مینشن کیے ہیں اگر وہ ہو جائیں گے, کیونکہ سب سے بیسک ایشو پنڈی کے اندر پانی کے ایشو کا ہے اور اس کی شارٹیج کا ہے, تو وہ ہم اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں. جب بھی ہمارے پاس دیکھیں ہم ایک پانی کی جو سپلائی ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہم اسے زیادہ سپلائی نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے جو ہمارے پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن کے اندر ہیں وہ سال کے اندر شروع ہوں گے, تو انشاءاللہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. انشاءاللہ سارے ایشوز جو ہیں ریزالو ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر. میرے ساتھ موجود تھے صدون بسر صاحب, جو راولپنڈی شہر کے جو درینہ مسئلہ تھا پانی کا, اس کے اوپر ایک گہری نظر ڈال رہے تھے. ناظرین پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.